آج ہم لوگ زکوٰۃ کے مال کو دبا کر رکھتے ہیں، اور وہ مال دبانے کی وجہ سے ہمارے محلے میں، ہمارے بستی میں، ہمارے علاقے میں غریبوں کی، محتاجوں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی بہتات ہو گئی۔ یہ بیوائیں، یہ غریب، یہ یتیم جو ہمارے محلوں میں، ہمارے بستیوں میں رہتے ہیں، ہمارے زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیا حقدار ہے بھائی بولو؟ وہ حقدار ہے۔ ہم کس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیتے، ہماری زکوٰۃ 1000 کلومیٹر دور جا رہی ہے اور 500 کلومیٹر دور ہماری زکوٰۃ جا رہی ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تمہاری زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے اپنے بستی والے۔ کون حقدار ہے؟ بستی والے سب سے زیادہ حقدار کہ جہاں تم رہتے ہو۔ اور یاد رکھو، یہ شریعت کا حکم اس کے لیے ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے بستی میں کوئی غریب، محتاج، مسکین نہ رہے۔ جس میں تم رہتے ہو تو وہاں کا سماج کا پورا نظام برابر ہوگا، لیول میں آئے گا، سب لوگ جو ہے وہ برابر زندگی گزاریں گے۔ اور جہاں یہ نہیں ہوا، لوگوں نے اپنے منمانی طریقوں سے زکوٰۃ تقسیم کرنی شروع کی، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، وہاں پہ نتیجے بھی ایسے آئے کہ بعد میں وہ لوگ زکوٰۃ دینے کے قابل بھی نہیں رہے۔ مفتی تقی عثمانی نے ان کے سفر نامے میں لکھا ہوا ہے، وہ ساؤتھ افریقہ گئے تھے، وہاں پہ ایک حادثہ ایسا ہو گیا کہ وہاں پہ بہت سارے ہندوستان کے لوگ ہیں، وہ کام دھندے کے لیے گئے ہوئے ہیں، گجراتی لوگ، وہ بہت پھنسے ہوئے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہے، کینیا میں ہے، اور بہت سارے افریقن کنٹریز میں ہے، یوروپین کنٹریز میں ہے، لیکن وہاں زیادہ تر تعداد ہے ان لوگوں کی، وہ لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں، ان کی دکانیں ہیں، اور وہاں انہوں نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے ہیں اور عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، اور وہ لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اب وہاں پر جب یہ گئے تو وہاں ایک حادثہ ایسا ہو گیا تھا کہ وہاں کے جو کالے لوگ ہیں ان لوگوں نے ان لوگوں کے دکانوں پہ حملہ کر دیا، گھروں پہ حملے کر دیے، گھروں میں کا سب مال لوٹ کے لے کے چلے گئے، دکانیں ساری خالی کر دی، اور پھر بہت ساروں کو قتل کر دیا اور بہت ساروں کا خون کر دیا، اور جو کچھ ان کی پونجی تھی وہ ساری کا ساری ان کی جو ہے یہ لے کر چلے گئے جو کالے لوگ تھے۔ اب وہ لوگ رونے لگے، چلانے لگے، پریشان ہو گئے کہ بولے یار یہ کیا ہو گیا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے، یہ سارے لوگ جو ہے وہاں پہ جمع ہوئے، ان کے سامنے ہر ایک اپنا ٹکڑا رکھنے لگا، ہر ایک اپنا درد سنانے لگا، حضرت ایسا ایسا ہو گیا، بولے ہماری 20 سال کی کمائی اور ہماری 30 سال کی کمائی اور ہماری 50 سال کی کمائی دیکھو، بولے یہ سب لوٹ کے لے کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو، اس میں جتنے یہ لوگ قصوروار ہیں اتنے بھی تم لوگ قصوروار ہیں۔ بولے ہماری کیا غلطی ہے؟ بولے تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم لوگ ہر سال زکوٰۃ نکالتے تھے، وہ زکوٰۃ کو افریقہ سے ہندوستان بھیجتے تھے اپنے گاؤں میں، کہ تمہارے زکوٰۃ کا پیسہ تمہارے گاؤں میں آ رہا ہے اور تمہارے گاؤں میں عالی شان مسجدیں بن رہی ہے اور ایسی ایسی مسجدیں بن رہی ہے، کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اور گاؤں میں بھی تم اپنے بنگلے بنا رہے ہو، ایک ایک بنگلے پہ 50-50 لاکھ اور 1-1 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہو، اور تمہارے گاؤں میں تمہارا پلان یہ ہے کہ اپنے گاؤں میں کوئی غریب نہ رہے اور اپنے بستی میں کوئی غریب نہ رہے، اور تم اپنے گاؤں میں پورا مال، پوری زکوٰۃ وہاں بھیج رہے ہو، اور یہ کالے لوگ تمہارے پاس میں کام کرتے ہیں، یہ تمہاری دکان پہ نوکر ہے اور یہ تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں، یہ تمہارے کھیتیوں میں کام کرتے ہیں، تم ان کے بیچ میں رہتے ہو، یہ تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں، اور یہ بیچارے دانے دانے کو محتاج ہیں، ان کے گھروں میں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں، اور ان کے گھر پہ کھانے کو اناج نہیں ہے، حالانکہ یہ تمہاری زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق تھے کہ تم ان کے اوپر اپنی زکوٰۃ کو خرچ کرتے۔ اگر آدھی زکوٰۃ تم اپنے گاؤں میں بھیج رہے تو کم سے کم آدھی ان کے اوپر خرچ کرتے، تاکہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہوتی۔ ارے تم نے تو قرآن اور حدیث کے خلاف کیا کہ ایک کام تو پورا کیا کہ زکوٰۃ کو تو نکال دیا، لیکن دوسرا جو حکم تھا اس کے خلاف ورزی یہ کر کے ہزاروں کلومیٹر، لاکھوں کلومیٹر دور ہندوستان میں تمہاری زکوٰۃ آ رہی ہے اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ محروم رہ رہے ہیں۔ کہاں سے یہ جو توازن ہے، یہ بیلنس جو ہے یہ کہاں سے باقی رہے گا؟ برابر ان کے دلوں میں دشمنیاں پیدا ہوں گی، اور ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ یہ باہر کے لوگ کئی دوسرے بر اعظم سے، ایشیا کے، وہ بھی ہندوستان سے اتنے دور سے آ کے ہمارے ملکوں میں محنت کر رہے ہیں،
یہاں پہ ڈالر اور پاؤنڈ کما رہے ہیں، اپنے گاؤں کے لوگوں کو مالدار اور کروڑپتی بنا رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے واسطے میں محتاج ہیں. یہ جو بات ہے ان کے دل میں تو پیدا ہونے ہی والی. یہ تمہاری غلطی ہے. اس کے لیے یہ سارے حادثات ہوئے. اور یہ چیز صحیح بھی ہے. ایک جگہ پہ ہماری جماعت چل رہی تھی گجرات میں. اب ایک بستی میں جانا ہوا ایک مسجد کے اندر. تو مسجد میں آلریڈی جو ہے ماربل لگا ہوا تھا، اور وہ ماربل اکھاڑ کے وہاں پہ دوسرا ماربل لگانے کا کام چل رہا تھا. ہم لوگ تقریباً ہفتہ بھر تھے وہاں پر. وہ پورا ماربل جو ہے وہ راجستھان سے آیا ہوا تھا، اور اس کے جو معمار رہتے لگانے والے وہ بھی سب باہر سے آئے ہوئے تھے راجستھان. اس کا کام چل رہا تھا. میں نے وہاں کے ذمہ دار سے پوچھا، میں بولا یار یہاں پہ جب آلریڈی ماربل لگا ہوا ہے تو پھر یہ ماربل کو چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے بولے نہیں، یہ جو پرانا چونا جو ماربل ہے نا، اس میں ایسی کالی کالی لکیریں ہیں بولے. تو ہمارے گاؤں کے ایک صاحب ہے، وہ فلانی جگہ پہ رہتے، وہ آئے تھے. انہوں نے بولے کہ بھائی یہ جو پرانا ماربل ہے اس کو اکھاڑ دو، اس کی جگہ پہ ایسا ماربل لگاؤ جو بالکل سفید ماربل ہوتا ہے، وہ ماربل لگاؤ. چاہے اس کے لیے کتنا بھی پیسہ لگے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں. ابھی تک بولے انہوں نے 1.5 کروڑ روپیہ اس کے اوپر خرچ کر دیے. آگے بھی جو ہے 50-60 لاکھ روپیہ خرچہ آنے کا کی امید ہے. بولے ان کا یہ جملہ سن کے میرے کو تکلیف ہوئی بہت زیادہ. میں نے بولا یار 1.5 کروڑ روپیے فضول خرچی ہے، یہ حرام ہے. یہ تم مسجد پہ نہیں خرچ کر رہے ہو، بلکہ تم دکھاوے کے اوپر خرچ کر رہے ہو کہ بستی میں تمہارا نام ہو. لوگ یہ بولے کہ اپنے فلانے بستی کے فلانے سیٹھ صاحب جو ہے وہ فلانی جگہ پہ کام افریقہ میں رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ دیکھو انہوں نے بستی کے اندر مسجد کا کیسے کام کیا. یہ اس کے لیے کیا جا رہا ہے. ارے اس کو معلوم ہے 1.5 کروڑ کے اندر یا 2 کروڑ جو بھی اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے ایک فضول خرچی ماربل چینج کرنے کے اوپر. اس کے اندر دیہاتوں میں کم سے کم میں نے بولا اگر اچھے ڈھنگ سے بھی مسجدیں اگر بنائی جائے 50 مسجدیں بن سکتی. 1.5-2 کروڑ میں اگر ایک مسجد پہ 4 لاکھ بھی خرچہ ہوا تو میں بولا کم سے کم 50 مسجدیں دیہاتوں کے اندر بن سکتی ہے. جو دیہات کے اندر جماعتیں جا کر مسجدوں میں رکتی ہے، بیت الخلا نہیں رہتا. جماعت والوں کو ندی کے کنارے پر کھیتوں میں جا کے ضرورت سے فارغ ہونا پڑتا ہے، اور تم یہاں ایک بیت الخلا کے اوپر 10-10 لاکھ روپئے خرچ کر رہے. ارے یہ کہاں کا نظام ہے؟ یہ ہندوستان میں ایسے دیہات ہیں جہاں پہ مسلمانوں کے پاس میں مسجد بنانے کے لیے پیسے نہیں. دیہات کے لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے. وہ دیواریں باندھ کے وہ 10-10 سال تک دیواریں رہتی، مگر چھت کے لیے پیسے کا ان کے پاس میں انتظام نہیں ہوتا. معلوم ہے؟ میں بولا ایسے بھی لوگ ہیں. تو جب تم اپنے بستی کے اندر اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، اور جہاں پہ تم رہ رہے کما رہے وہاں پہ اتنا سمجھو تمہارے پاس میں زکوٰۃ نکل رہی ہے، اور وہاں کے کالے لوگوں پہ جب تم خرچ نہیں کرو گے، برابر ہے ان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ ہمارے ملکوں میں آ کے یہ محنت کر رہے، اور یہاں انہوں نے کھیتیاں بھی لے لی، اور بڑے بڑے بنگلے اور حویلیاں بھی بنا دی، اور ان کے کارخانے اور کمپنیاں چل رہی ہیں، اور بڑے بڑے مال اور شاپنگ سینٹر انہوں نے بنا لیے، اور ہم جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں ہمارے پاس کھانے کو بھی اناج نہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو اب تمہارے اوپر فرض ہے کہ اگر تم اپنی زکوٰۃ کے 50 روپئے اپنے گاؤں میں بھیج رہے ہو تو 50 یہ سالوں پہ خرچ کرو. شریعت میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ تمہاری زکوٰۃ وہ تمہارے گاؤں میں جانا چاہیے، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس بستی میں تم رہ رہے ہو سب سے زیادہ تمہاری زکوٰۃ کے مستحق وہ بستی کے لوگ.